پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا مرحلہ ختم ہو گیا جو ترکیے میں جاری تھا۔ دوحہ اور قطر کی میزبانی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور توقع تھی کہ شاید امن کا راستہ نکلے گا، لیکن طالبان حکومت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے۔ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حقانی نیٹ ورک جیسے گروہ موجود ہیں جو اب بھی وار اکانومی پہ بلیف رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن ہوگی، تصادم ہوگا، حالات خراب ہوں گے تو ان کی اکانومی چلے گی۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سرحد کی دونوں جانب جو غریب لوگ ہیں ان پر کیا بیتے گی۔ جب سے یہ تنازع افغانستان کے ساتھ جاری ہے اس وقت سے بارڈر بند ہیں، اور بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مالی نقصان ہو چکا ہے۔ ہزاروں ٹرک ابھی بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ اسے کسی طرح سے پاکستان کے اندر راہداری مل جائے، وہ اپنا سامان پورٹ تک لے جائیں، یا پاکستان سے جو سامان جانا ہے وہ افغانستان پہنچے تاکہ وہاں پر غذائی قلت اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ لیکن ایسا اب نہیں ہونے والا۔ کیوں نہیں ہونے والا؟ کیونکہ طالبان کے ساتھ بڑے مخلص طریقے سے پاکستان نے کوشش کی، اور یہ جو مذاکرات ہوئے یہ پاکستان کی درخواست پر نہیں بلکہ افغانستان ہی کی درخواست تھی کہ وہ ترکیے سے اور دوحہ سے قطر سے کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ پیس ہو سکے، لیکن پیس کی نیت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ بہت سخت بیان دیا ہے آج خواجہ آصف صاحب نے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو سوشل میڈیا پر اپنا اس میں کہا کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا۔ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ طویل بیان ہے، میں نے مختصراً آپ کو صرف اس بیان کا مزاج سمجھانے کے لیے بتایا۔ تو خواجہ آصف صاحب کا تو بہت سخت بیان تھا، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ جب کنسلٹیشن ہوتی تھی کابل میں مذاکرات کاروں کی تو وہاں سے کوئی نئی ڈیمانڈ، کوئی نیا طریقہ وہاں پر ایگری کرتے تھے پاکستان کے موقف کو۔ جو مساحلت کار ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ایگری کرتے تھے، طالبان وفد بھی ایگری کرتا تھا، لیکن کابل سے جو نئی ہدایات آتی تھیں وہ مذاکرات کو ڈیریل کر دینے والی ہوتی تھیں، لہٰذا مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بہتر راستہ ہوگا دونوں ملکوں کے لیے۔ دونوں پڑوسی ملک ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو مسائل کو حل کر لیا جائے۔ اس میں پاکستان کا جتنا معاشی نقصان ہے یا پاکستان کو جتنی وہاں پر فورس لگانی ہوگی اور جو آپریشن کرنا ہوگا وہ تو اپنی جگہ، لیکن افغانستان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ یہ افغان رجیم کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس صورتحال کو سسٹین کر سکے۔ بہرحال پاکستان کے پاس ابھی بھی بہت سے آپشن ہیں۔ ایران نے ثالثی کی بات کر دی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ثالثی ہو۔ چائنا شاید بیچ میں آئے کیونکہ اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ اس کو زد پہنچتی ہے اگر یہ تنازع بڑھتا ہے۔ تو ابھی بھی ایسی انٹرنیشنل قوتیں موجود ہیں جو چاہیں گی کہ مذاکرات ہوں، اور وہی کچھ ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو چاہیں گی کہ مذاکرات نہ ہوں۔ تو ایک ورلڈ پاور گیم بھی یہاں پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب کی اپنے گفتگو سنی، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میں ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ دوحہ مذاکرات جو ہوئے تھے یعنی امریکی افواج کے انخلا سے پہلے، اس میں جو شرائط طالبان نے مانی تھی وہ طالبان ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے، اور امریکہ ابھی بھی طالبان رجیم کو چلانے کے لیے پیسے دیتا ہے۔ تو ان شرائط کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا تو امریکہ سے پاکستان کو ضرور بات کرنی چاہیے کہ ان کی امداد روکے، ان پہ معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے وزیر اعظم پاکستان کے اور فیلڈ مارشل جناب آج کے بڑے مداح ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر مودی پہ چوٹ کی اور پھر ان کے ساتھ جہاز گرانے کی بات کی اور وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ تو ٹرمپ سے اچھے تعلقات کا وزیر اعظم صاحب کو فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہیں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جو خلفشار کی صورتحال ہے، جو تناؤ ہے، اسے بھی کم ہونا چاہیے۔